ایک بڑا مشہور واقعہ قرآن کریم میں نقل ہے. نجران کے کچھ عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ شروع کیا. یہ کوئی عام کو چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان میں ایک عاقب نامی شخص تھا جو ان کا ایسا اس لیول کا پادری تھا کہ اس کے مشورے کے بغیر وہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے. اب انہوں نے آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ شروع کیا. وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رب ہیں. کیا ہیں؟ بولے رب ہیں، اور ایک قول رب کے بیٹے ہیں. جبکہ ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رب کی، بولیں نا جی مل کے، رب کی لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے. وہ عیسائی بضد تھا، اس نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اسی ضد میں اس نے آ کر ایک دلیل پیش کی. اس نے کہا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، سارے بولو، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ اب یہ بات میرے اور آپ کے لیے تو ماننے والی ہے، کیونکہ ہم نے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر جو بھی حضور نے فرمایا ہم نے اس کو مان لیا. ہمیں تو قرآن بتاتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ، بولو کوئی باپ نہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے، جب مناظرہ ہوتا ہے تو سامنے بندے کو دلیل سے بات سمجھائی جاتی ہے. اب اسے اعتراض کیا کہ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو ساتھ ہی کہنے لگا جب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں ہے تو باپ کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے. تو پھر مان جاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو باپ ہے وہ رب تعالیٰ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ، نقل کفر نہ باشد. تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے نا سبحان. حضور کی تو شان یہ ہے کہ حضور تو کسی آنے والے کو لاجواب کر کے ہی بھیجتے ہیں. یعنی کوئی بندہ آ کے بات کرے، حضور فرماتے ہیں میرے رب نے 6 باتیں ایسی ہیں جو میرے سوا کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. اس میں سے ایک یہ تھا اوتیت جوامع الکلم، میرے رب نے مجھے جامع الکلم بنا کے بھیجا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی گفتگو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے کائنات میں کسی اور کو ایسا ملکہ عطا ہی کوئی نہیں فرمایا. اب وہ آیا حضور کی بارگاہ اور آ کر کیا کہا، اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے کوئی تو مجھے بتاؤ بن باپ کے کوئی کیسے پیدا ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی اس نے یہ اعتراض کیا تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ بولا. کتنے؟ ایک جملہ بولا. اور اس اعتراض کو آپ نے یوں ہوا کیا کہ وہ بھی سوچتا رہے گا کہ میرا پالا پڑا کس سے تھا، میرا معاملہ بنا کس سے تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عیسیٰ کے باپ کے بارے میں سوال کرنے والے مجھے یہ بتا، اگر عیسیٰ باپ نہ ہونے کی وجہ سے رب کے بیٹے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تیرا یہ نظریہ ہے کہ کیونکہ ان کا باپ نہیں تو پھر آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی کوئی نہیں، یہاں تو صرف باپ نہیں وہاں ماں بھی نہیں. تو یہ وہ جواب تھا جس نے اس کو لاجواب کر دیا. اور اس نے کہا کہ بات آگے بڑھی، مباہلہ تک بات پہنچی. اس نے کہا ٹھیک ہے تمہارے باتیں اپنی جگہ، لیکن چلو فیصلہ تو کرنا ہے تو مباہلہ کرتے ہیں. اب مباہلہ کرنے کے لیے دن مقرر ہوا تو اللہ کریم نے قرآن کریم اس آیت کو بیان فرمایا. کہ محبوب ان سے فرمائیے، قل، محبوب ان سے فرما دیجئے کہ تم بھی لے آؤ اپنے بچوں کو. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. محبوب ان سے فرماؤ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں. اور تم خود آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں. اور پھر رب سے دعا کرتے ہیں، رب فیصلہ فرما دے گا. دن طے ہو گیا، جگہ طے ہو گئی. اور جب مباہلے کا دن آیا تو اب دیکھنا یہ تھا نا کہ سرکار کے بیٹے کون ہیں اور سرکار کے گھر والے جن کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے وہ کس ہستی کا نام ہے. تو جب آج مباہلے کا دن آیا تو جن کو رب نے حضور کا بیٹا کہا وہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. امام حسن نے حضور کی انگلی پکڑی ہوئی ہے. ذرا منظر ذہن میں لائیں نا، ذرا چشمے تصور میں جائیے. اور میرے محبوب ہی اتنے سونے
حضور سے سونا کون ہوگا؟ لیکن جب ساتھ حضرت امام حسن آ رہے ہوں گے اور پھر گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوگا، ایک ہاتھ میں امام حسن، گود میں امام حسین، اور پیچھے حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر آخر میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں پنج تن پاک، بولے تو صحیح، کہتے ہیں نا پنج، یہ وہ پنج تن ہیں جن کے سبب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں پنج تن پاک۔ اچھا، یہ 5 لوگ آ رہے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ بڑا پیش آ جاتا ہے، کچھ لوگوں کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کی 4 بیٹیاں ہوتی، کتنی؟ تو مباہلہ کے وقت حضور 4 بیٹیوں کو لے کے آتے۔ ایسے ہی ہے نا، ایک طبقہ ہے نا کہ جن کے نزدیک حضور کی وہ 3 صاحبزادیاں، اس امت کی شان، ہماری مائیں ان پہ قربان، ہماری نسلیں ان کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، وہ حضور کی شان والی بیٹیاں۔ تو کوئی بدبخت لوگ، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہمارے لوگ کیونکہ سوشل میڈیا سے آج کل دین سیکھتے ہیں، تو پھر چھوٹے چھوٹے بونے بونے قسم کے لوگوں کو سن کے آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر 4 بیٹیاں ہوتی تو ایک کیوں گئی تھی؟ میرا سوال یہ ہے، اگر 4 ہوتی تو ایک کیوں گئی تھی؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر امام حسن اور امام حسین گئے ہیں، رب نے کیا فرمایا تھا کس کو لے آؤ؟ اپنے تو سرکار علیہ السلام کے بیٹے کیوں نہیں گئے؟ حضرت قاسم کیوں نہیں گئے؟ حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ کیوں نہیں گئے؟ یہ حضور کے صاحبزادے کیوں نہیں گئے؟ وہ بیٹے اس لیے نہیں گئے کہ جب 10 ہجری میں یہ مباہلہ والا واقعہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے صاحبزادے دنیا سے وصال فرما چکے تھے۔ بولو بولو، وصال۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 صاحبزادیاں 9 ہجری تک، ایک 2 ہجری کو، ایک 7 اور ایک 9 ہجری کو، یہ 3 صاحبزادیاں اس آیت مباہلہ سے پہلے ان کا وصال ہو چکا تھا، ان کی وفات ہو چکی تھی۔ آپ مجھے بتاؤ، کیا وہ کوئی بندہ اگر اعتراض کرے کہ بیٹیاں کیوں نہیں لائے باقی، تو جواب دے لو گے؟ سارے بولے جواب دے لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، بہرحال یہ 5 لوگ حضور کی مائیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب وہ جو نجران کے وہ عیسائی تھے، انہوں نے دیکھا یہ منظر، تو وہ جو ان کا عاقب نامی شخص ہے، اس نے اپنے لوگوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ میں ان کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ذرا غور کرنا ہے آپ نے اس بات میں ان کے، اس کا مطلب ہے چہرے کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، چہرے کی، اور اس میں رنگ نہیں، رنگ کی کوئی بات نہیں ہے۔ سیدنا بلال حبشی سے سونا کون ہو سکتا ہے؟ رنگ نہیں، اس کا معاملہ ہی اور ہے، جو رب تعالیٰ روحانی طور پہ عطا فرما دیتا ہے وہ حسن ہی اور ہوتا ہے، اس کا پیمانہ ہی اور ہے۔ اس نے کہا میں ان کے چہرے دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کے چہرے بتا رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو چلنے کا حکم دے دیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پہاڑوں کو چلنے کا حکم عطا فرما دے گا۔ اگر یہ پہاڑوں کو چلنے کا حکم دے تو رب پہاڑوں کو چلا دے گا۔ تو اگر ان لوگوں نے تمہارے خلاف دعا کر دی تو بتاؤ روئے زمین پہ تمہارا نام بھی باقی کیسے رہے؟ تو اس نے جب ان چہروں کو دیکھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس مسلمان نہیں ہیں، لیکن محبوب ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ان چہروں سے مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یزید سے تو وہ اچھے نکلے، بولے تو صحیح، یزیدیوں سے تو وہ یہودی اور عیسائی اچھے نکلے کہ جنہوں نے ان چہروں کو دیکھ کر کہا کہ ہمارا ان سے مقابلہ نہیں بنتا، اور انہوں نے کہا ہم معذرت کرتے ہیں، اور باقاعدہ کتب میں لکھا ہے جزیہ دیا، یعنی یوں کہہ لیں کہ جرمانہ دیا کہ یہ جو ہم نے مباہلہ کا وقت طے کیا، جگہ طے کی، اور اب ہم مباہلے سے فرار ہو رہے ہیں، تو ہم اس معذرت کے طور پہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اتنے اونٹ دیں گے، اتنے گھوڑے دیں گے، اتنا مال دیں گے۔ لیکن غور کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم ہے اگر اس دن وہ عیسائی ہمارے مقابلے میں مباہلہ کے لیے آ جاتے، یعنی مباہلہ ہو جاتا، تو اللہ روئے زمین پر ان کے نام و نشان کو بھی مٹا کے رکھ دیتا، یعنی ان کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اتنی بڑی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی آل کو عطا فرمائی، اپنے محبوب کی
حال کو.